ساتھ اور سچ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور تحریکی ساتھیوں، کامریڈز، السلام علیکم۔ مملکت خداداد پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ایسی ریاست ہے، مدینہ کبھی کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کہ 27ویں کو اس کا وہ بنا تھا، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے بڑی بشارتیں بھی ہوئی، خوابیں بھی آئی، لیکن اس ملک میں 1 لیٹر دودھ خالص نہیں ملتا۔ لیکن ہمارے علماء حق، علماء دین اور جو بڑے بڑے مفکر اسلام سب ہیں، وہ تبلیغ کرنے جاتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تھائی لینڈ، فلپائن، اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے اندر 1 لیٹر خالص دودھ نہیں ملتا۔ میرپور کے اندر ایک شاپ تھی بڑی مشہور، اور میں بذات خود، میرے گھر والے بھی کئی دفعہ کہتے دودھ اگر وہ آپ کا گوالا نہیں آیا تو وہاں سے لے آئیں۔ تو کل پتہ لگا مجھے کہ اس شاپ کو سیل کیا گیا، اور وہاں پہ کیمیکل کا بنا ہوا دودھ عرصہ دراز سے فروخت ہوتا رہا، اور سامنے مسجد اور بائیں طرف بہت بڑا مدرسہ۔ خدا قسم بہت دکھ ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ اور مملکت خداداد پاکستان، خواب علامہ اقبال نے دیکھا، پایا تکمیل تک محمد علی جناح نے پہنچایا، اور علامہ شبلی اور علامہ شبلی نعمانی نے جھنڈا اٹھایا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ اتنا مذہب کا چورن بک گیا ہے کہ اب میرا خیال ہے مزید کوئی شخص جو ہے نا، اب عام بندہ جو میرے جیسا بھی جو ہے نا، شریف مسکین سا آدمی، وہ بھی اعتبار کرنے پہ بھی گھبراتا ہے۔ خیر، چلتے ہیں ملک کی عدلیہ کی طرف۔ ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس میں اسد قیصر کو ریلیف مل گیا، ہائی کورٹ پشاور نے انکوائری کو روک دیا۔ بعد میں ہوگا جی کہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ابھی پوچھے کہ وہ پوچھنا شروع کیا، آپ نے روک دیا۔ خیر، پروپیگنڈا مہم میں 84 لوگوں پر مقدمے کی تیاری ہو گئی ہے، اور کچھ باہر سے کچھ اندر سے۔ لاڈلا کہوں یا منظور نظر یا محب قلب، اس کے جلسہ کے لیے 15 کروڑ کی آسٹروٹروف اکھاڑ دی گئی، اور صوبائی حکومت کہتی ہے ہمیں بھی نہیں پتا، صوبائی سپورٹس مینجمنٹ کہتا ہے ہمیں بھی نہیں پتا، اللہ جانے کس کو پتا ہوگا۔ بعد میں ہوگا کہ یہ بھی ملک لوٹ کا کوئی سیاستدان کھا گیا، ایسے ہو سکتا ہے۔ اسپیکر اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی طرف سے 28 صفحات پر مشتمل عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوایا گیا۔ آئین کی آرٹیکل 1F 63(2) 63(3) جس کی تشریح جو ہے وہ میں شوکت صاحب سے بڑے پیارے انداز سے پوچھنے لگا ہوں۔ اس کی تشریح ہے، کوئی شخص پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا جب تک سمجھدار، نیک، غیرت مند، ایماندار اور امین نہ ہو۔ میں نے ساری انگریزیاں ڈھونڈی، سمجھدار کی انٹیلیجنٹ، نیک کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پارسا کی انگریزی کیا کروں میں، غیرت مند کی انگریزی مجھے نہیں اس میں ملی۔ میں نے کہا چلو یہ بھی پوچھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور ایک پاکستان کے لیے ایک اور بڑا اعزاز یہ ہو گیا کہ آرمی چیف کو پاسنگ آؤٹ پریڈ رائل آرمی میں اکیڈمی میں بلایا گیا، شرکت ہوئی، ان کو پریڈ کا معائنہ کرایا گیا، سلامی دی گئی۔ اور جو اگلی خبر شوکت صاحب آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ شنید ہے کہ آرمی چیف کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اب چلتے ہیں آپ کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ خبریں صاحب آپ نے سنی ہوئی ہے، میں نے ذرا ویسے تھوڑی دہرائی ہیں، اپنے بھائیوں کو، کچھ لوگ کام پہ ہوتے نہیں پتا ہوتا، وہ سنتے یا دیکھتے نہیں، اخبار نہیں پڑھتے، تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے وہ پروگرام دیکھتے ہیں میرا، تو پھر مجھے ذرا فائدہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، میری وجہ سے کہاں صحیح دیکھ بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، جھوٹ والی بات میں نہیں کرتا نا آپ سے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آگے اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کرتے ہیں، اور کئی اچھی فیڈ بیک ہے۔ کئی لوگ رائٹنگ میں دیتے ہیں، کئی لوگ فون سے کر دیتے ہیں، کئی واٹس ایپ پہ میسج کر دیتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے
دوست احباب ہیں ان تک ہمارے خیالات جو موجودہ صورتحال پہ ہیں وہ پہنچ سکیں. اصل ہماری کمیونیکیشن ہے جی آپس میں. تو ہم لوگ ایک ہما حق کو ہم تو اپنے موضوعات سے انصاف نہیں کرتے. کچھ تو وقت کی قلت ہے جی جی اور کچھ پریپریشنز کی بھی خامیاں ہوتی ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو عصر حاضرہ کے جتنے بھی پروگرام ہیں ہم اس کے تجزیہ نگار ہیں. ہم انفارمر نہیں ہیں, ہم رپورٹر نہیں ہیں. چونکہ ہمارے پاس جو نیوز آتی ہیں یا کوئی انفارمیشن آتی ہے تو وہ مختلف ذریعوں سے آتی ہے. ہمارا اپنا کوئی براہ راست ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے کہ ہم آپ کے معلومات میں کوئی ایسا اضافہ کریں یا کوئی ہوش اربا جو انکشافات ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں. البتہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہوتا ہے اس کا عمل اور رد عمل اور اس کے جو امپیکٹس ہے ان سے ہم آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے وزڈم کے مطابق. قیام پاکستان پہ تو ہم کل یا پرسوں بات کریں گے. جی اس کے کیا کیا محرکات تھے, اس کے پیچھے کون کون سی شخصیات موجود تھی. مسلم لیگ کا جو 1905 میں جو قیام عمل میں لایا گیا اس کے بانی میں عمران خان تھے. پھر جو ریزولوشنز اور الٹیمیٹلی جن لائنز پہ پاکستان بنا تو اس کے اس وقت کیا مقاصد تھے. بعد ازاں جب اس ملک کا قیام عمل میں لایا جا چکا, اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ایز اسٹیٹ, جی تو اس کے بانی نے کیا کہا کہ ہمارا مستقبل کا کوڈ آف لائف کیا ہوگا, ہماری جو یہ ریاست ہے یہ اپنے شہریوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ اس کو کرنا چاہیے یا کرے گی. اور وہ کئی ایک باتوں میں انہوں نے سارے رول ہی تقریباً ڈیفائن کیے ہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو پاکستان کے بانی ہیں جناح صاحب, جی ان پہ ہر نوع کی ریسرچ پہ پابندی ہے. کوئی شخص جو ہے وہ ان کی پالیٹکس, ان کی سیاست, ان کی شخصیت پہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا. مقدس میں آ جاتا ہے. نہیں, تقدس تو اگر لوگوں نے اسلامک اسٹڈیز کے اندر پی ایچ ڈی کی ہے, اسلامک ہسٹری میں کی ہے, سیرت پہ کی ہیں, تو وہ کوئی ان شخصیات سے کوئی زیادہ بڑے نہیں تھے. بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں وہ نہیں جانتے, وہ نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی ریسرچ آئے جو ان کے معروف بیانیے سے متصادم ہو اور نئے نسل کو ان محرکات کا جو اصل میں تھے پاکستان کے قیام کے وہ سامنے آئے. اور ایک جو نام نہاد قسم کا بیانیہ بنایا گیا اس بیانیے کو کوئی زک نہیں پہنچے. اس احتیاط اور اس حکمت عملی کے تحت جناح صاحب کی شخصیت پہ پی ایچ ڈی کرنے کی اجازت نہیں ہے, نہ تو پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں, اور نہ باہر اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ ریکگنائز نہیں ہوگی. چونکہ اگر کسی کو کسی مقالے پہ, کسی تھیسس پہ پی ایچ ڈی کی سند عطا کی جائے تو وہ کورسز میں شامل ہو جاتی ہے, پھر وہ عام لوگوں کے پاس بھی وہ فائنڈنگز پہنچ جاتی ہیں. جی اور جن سنوپسس کی بنیاد پہ اس تھیسس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی جو شخص ریسرچ کر رہا ہوتا ہے وہ ریسرچ اسکالر اپنے مقالے کو پیش کرتا ہے, تو اس میں بڑے بڑے اسکالرس جو ہے جو تاریخ کے بھی ہوتے ہیں اور سماجیات کے بھی, ان کے اٹھائے ہوئے سوالات کا وہ جواب بھی دیتا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ یہ سند ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے جو تحقیق کی ہے اس تحقیق سے آپ نے پورا انصاف کیا ہے. اینی ہو, میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جن نے پی ایچ ڈیز کی ہیں, لیکن کشمیر پہ کی ہیں,
جی لیکن ان کی ریسرچ بہت ہی مجھے ناقص لگی، اور جس ریٹن میٹیریل کو انہوں نے اپنے تھیسس کا حصہ بنایا وہ تاریخ کا جو ترازو ہے اس پہ پورا نہیں اترتا، اس کا کوئی وزن نہیں تھا۔ یہ ٹیبل سٹوریز کو بھی اس میں شامل کر کے تو لوگوں نے ڈگریاں لی ہیں، جی اور حتیٰ کہ پرائیویٹ محفلوں کے اندر وہ اپنے تھیسس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ جی یعنی ہو چکے اس وقت ہم کوئی پی ایچ ڈی کی اس ریسرچ پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، پاکستان کی کرنٹ صورتحال پہ بات کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کانسٹیٹیوشن 1973 کی سیکشنز کا آپ نے حوالہ دیا، کلازز کا حوالہ دیا، جی وہ بیسیکلی ایک اہلیت سے تعلق رکھتی ہیں کہ کوئی جو ممبر اسمبلی بنے، جی جو کوئی آفس ہولڈ کرے تھرو پبلک مینڈیٹ، تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ جی اور وہ کلازز کافی حد تک میرے نزدیک جو ہے وہ آئیڈیالزم ہے، ٹھیک، ٹیکنیکل دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے بھی عرض کیا کہ کیونکہ سیاست کے بارے میں عمومی طور پر سیاسیات کے ماہرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آرٹ آف پاسبلٹیز ہے، جی سیاست ممکنات کا نام ہے، سیاست کسی آئیڈیالزم کا نام نہیں ہے۔ جی اور یہ ملکوں کی تقدیر کے ساتھ اس کی ایک وابستگی ہے کہ کوئی شخص جس کو عوام یہ مینڈیٹ دیں وہ اپنے تجربوں، اپنے علم اور اپنے وزڈم کے تحت اپنی پارلیمنٹ سے کس طرح کے قوانین بنوانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور بالآخر اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے ایک سٹینڈرڈ مقرر کرتا ہے، ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول متعین کرتا ہے۔ جی ذاتی زندگی اس کی کیسی گزری ہے، کیسے نہیں گزری، یقیناً اگر کوئی ریناؤن کرمنل ہے تو اور وہ کنوکٹڈ ہے تو وہ تو اس عہدے کے لائق نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ پبلک سے کوئی مینڈیٹ لے۔ البتہ چونکہ اس مادی دنیا اور اس طبقاتی معاشرے کے اندر کئی ایک لوگوں پر مقدمات بنتے ہیں، آج بھی بنتے ہیں، پہلے بھی بنے ہیں، جی لیکن کورٹ آف لا میں ان مقدمات کو ثابت اگر وہ ہو جائے تھرو ایویڈنسز، ہوں تو پھر تو وہ شخص اس چیز کا اہل نہیں رہتا کہ وہ لوگوں سے نمائندگی کا حق مانگے۔ ہوں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاستدانوں کو جو سزائیں ملی ہیں، جو قید و بند کی ہوئے صحبتیں برداشت کرنی پڑی، جن لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، جن کو پھانسیاں لگی ہیں، جن کو نائل قرار دیا گیا ہے، جن پہ ابڈو لگے ہیں، یعنی جن کی سیاست پہ پابندی لگائی ہے، وہ خود اپنے ملک کے قوانین کے سامنے جواب دہ نہیں تھے۔ لہذا جس کو بھی وہ اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے اس پہ پابندیاں لگائی ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے ایسے قوانین میں ترامیم کر کے ان کا سہارا لیا ہے۔ اور پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ جو ہے وہ روزانہ کیا سنائی جائے، یہ ایک سیاہ تاریخ ہے۔ اور آج کی جوڈیشری کو تو تنخواہیں لیتے ہوئے بھی ججز کو شرم آنی چاہیے کہ جن کا عالمی سطح پہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے جو جوڈیشری کا، اس میں یہ 148ویں نمبر پہ ہے، یعنی اتنا معیار کم ہے اس کا، اور یہ 160 ملکوں میں کی جوڈیشری کا تقابل ہے۔ 160 میں پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ 148ویں نمبر پہ ہے۔ اب اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ کتنا پور ہے، اور اس میں جو عدلیہ کا رول ہے وہ کتنا صاف اور شفاف ہے۔ تو اسی لیے میں کبھی کبھی
آپ جیسے دوستوں کے اٹھائے گئے سوالوں پہ مجھے یاد آ جاتا ہے سقراط۔ سقراط ایک دفعہ ان کے والد چونکہ سنتراس تھے، وہ مورتیاں بناتے تھے، جی مجسمے بناتے تھے، تو ایک دفعہ پتھر میں سے وہ شیر تراش رہے تھے۔ تو جی سقراط نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کس اوزار سے چوٹ لگائی جائے تو الٹیمیٹلی شیر کی تصویر بنے گی؟ ہوں تو والد نے اس کو جواب دیا کہ اصل میں یہ اوزاروں میں شیر کی شکل نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمارے ہاتھوں میں اس کی شکل ہوتی ہے۔ ہوں یہ دراصل ہماری آنکھ پتھر کے اندر شیر کو جب دیکھتی ہے تو پھر ہم اس پتھر کو جو ہے نا وہ شیر پتھر میں سے نکال کے لے آتے ہیں باہر۔ اسی طرح آپ کے سوالات بھی دراصل ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اس بوسیدہ گڑے سڑے نظام میں سے وہ چیزیں عوام کے سامنے لائیں جس کی وجہ سے لوگ یہ جانیں کہ ان کا معاشرہ زوال پذیر کیوں ہے، وہاں لوگ غریب کیوں ہیں، وہاں ایک طبقاتی جو جبر ہے وہ کہرے مسلسل کی شکل میں کیوں چلا آ رہا ہے، اور امیر دن بہ دن امیر ہو رہا ہے اور غریب دن بہ دن غریب کیوں ہو رہا ہے، لوگ علاج معالجے کی سہولتوں سے کیوں محروم ہیں، اور کئی لوگ جو ہے بلکہ میجورٹی اگر آپ کہیں تو وہ لاعلاج کیوں مر جاتے ہیں۔ ہوں اس میں جو سب سے بڑا عمل دخل ہوتا ہے وہ کسی ملک کی جوڈیشری کا ہوتا ہے۔ ایک کول کو لوگ کو دہراتے ہیں، چرچل نے اپنے پارلیمنٹ سے یا اپنے صحافیوں سے پوچھا، جب ان کو کہا گیا کہ مستقبل کیا ہے، اس جنگ کے نتائج کیا نکلیں گے، ہوں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں، وہ لوگوں کو انصاف مہیا کر رہی ہیں، تو مجھے یہ پورا یقین ہے کہ ہم فتح مند ہوں گے۔ اور اگر ہماری عدالتوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، ان میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، ان میں جواب دہی کا احساس نہیں ہے، ان کے ضمیروں پہ جو ہے گرد پڑ چکی ہے، تو پھر اگر ہم کتنے بھی مضبوط ہوں، ہماری فوج کے مسل کتنے سٹرانگ ہوں، ہمارے پاس ویپنری کتنی اعلیٰ ہو، ہمیں شکست سے کوئی نہیں، ہمارا معاشرہ شکست کا ضرور شکار ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا رہنما جو عالمی جنگ کے اندر اس کا ملک جو ہے ایک لڑائی لڑ رہا تھا، تو وہاں پریڈکٹ کرتا تھا کہ اگر عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس جنگ میں فتح یاب ہوں گے۔ اس لیے اس گول کو دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ کسی معاشرے کی ٹرانسپیرنسی کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، جواب دہی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور بدقسمتی جو ہے وہ پاکستانی معاشرے کی یہی ہے کہ اس کی عدلیہ کے اندر کبھی بھی یہ احساس پیدا ہی نہیں ہوا کہ ہم جج جو اتنی تنخواہیں لیتے ہیں، اتنے اتنے ہمیں مراحت ملتی ہیں، تو اس کے بدلے میں اس قوم کو ہمیں کیا دینا چاہیے؟ وہ انصاف، جس انصاف کی یہ لوگ واش کرتے ہیں، وہ انصاف ہمیں مہیا کرنا چاہیے۔ بلکہ عدالتیں بھی ذاتی پسند و ناپسند کی، اور پھر یہ ہے کہ طاقتوروں کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، اگر اشارہ ہو جائے کہ اس کی ضمانت ہونی چاہیے تو ضمانت ہو جاتی ہے، اشارہ ہو جائے کہ اس پہ ذرا اس کی کھجائی ذرا لمبی ہونی چاہیے تو پھر تاریخوں پہ تاریخیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ معاشروں کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ بحث مباحثہ جو ہے وہ معاشروں کو عروج دیتا ہے، مکالمہ معاشروں کو عروج دیتا ہے۔ آپ اگر خدا کے وجود پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی جو کنسنسس بلڈ ہوگا وہ معاشرے کو آگے لے جائے گا، چونکہ وزڈم پروموٹ ہوگا۔ آپ اپنے خیالات کو ترتیب دے کے آپ میں ایک تہذیب آئے گی، اور یہ جس عہد کو ہم اسلام کا گولڈن عہد کہتے ہیں، سنہری دور کہتے ہیں، اس عہد کی اگر تعلیمات دیکھیں، تاریخ میں جو کچھ بیان ہے، وہ ادھر کے مساجد جو ہے وہ مکالمے کا ذریعہ ہوتی تھی۔ دوسرے مذاہب کے جو لوگ تھے وہ جا کے
बहस मबासा करते थे, और उन पे कोई पाबंदी नहीं थी, उन पे कोई फतवे नहीं लगते थे, उनको जान से मार देने का कोई खौफनाक नहीं था। पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो अपने क्याम के बाहर ही उसको खौफ में मुब्तला किया गया है। और वो खौफ जो है वो दिन ब दिन कम होने के बजाय उस खौफ को इतना बढ़ा दिया गया है कि आज अगर हम किसी भी दोस्त अहबाब से बात करते हैं तो वो मुझसे यही कहते हैं कि आप जिस दौर में यहाँ रहते थे वो दौर बहुत बेहतर था, कि उसमें गुफ्तगू करने का तो हक मौजूद था। हालांकि हमने जो सजाएं काटी हैं, जो कैद तन्हाई नसीब हुई है, तो शायद हम उस दौर को भी कोसते ही हैं। लेकिन फिर भी जो जो आम आवाम की जो राय होती है ना, वो ज्यादा मोतबर होती है। एक फर्द पे क्या गुजरी वो एक अलग दास्तान होती है, लेकिन अगर अफराद इतनी घुटन आज महसूस कर रहे हैं तो उससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस माशरे में कितनी घुटन है, कितने खौफ के साए जो है, सायों ने उस माशरे को अपनी लपेट में लिया हुआ है, कि लोग फोन पे भी गुफ्तगू करते हुए घबराते हैं। सोशल मीडिया पे कोई दो चार जुमले लिखने में उनके अकाउंट हैक हो जाते हैं, या वो बैंड हो जाते हैं, या सस्पेंड हो जाते हैं। ट्विटर पे शिकायतों का एक अंबार लग जाता है। और जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि स्टेट ने ये कंप्लेन की है कि आपने जो कुछ लिखा है ये प्रोवोकेटिव और सेंसिटिव इश्यूज में आता है। हमारा मकसद जो है इस प्रोग्राम का, मैं कई दफा भी कह चुका हूं, ना तो किसी शख्स की ना किसी इदारे की बैशिंग करना है, और ना ही हमें जाती तौर पर किसी फर्द से कोई तकलीफ है। जहां भी अवाम बसते हैं, वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो रियासत जम्मू कश्मीर हो, मैंने अपनी तकारीरों में भी किया है कि रियासत नहीं मुकद्दम होती, मुकद्दस तो अवाम होते हैं। और माशरे जो है वो उरूज हासिल करते हैं अवाम की मेहनत से। रियासतें खुद से किसी को ना अमीर करती हैं, न रियासतें किसी को खुद से गरीब करती हैं। ये रियासतों के अंदर जो लगा हुआ निजाम होता है वो लोगों को निस्बतन मोतदिल माशरा देता है, तरक्की याफ्ता माशरा देता है, उनको तरक्की के रास्ते दिखाने में उनकी रहनुमाई करता है। वो इदारे जो रियासत के जेर इंतजाम चलते हैं वो लोगों में तख्लीकी सलाहियत पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ तो हर चीज को सियासत की नजर कर दिया गया है। हमारी तालीमी जो सिलेबस है उसको भी, हमारे तारीख के इल्म को भी, ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर प्रेशर, अंडर हरासमेंट। अर्ज और करूं जी। जी जी जी, आप बात कीजिए। बात अब है कि अब अपने जिसको हम आजाद कश्मीर में कहता होता हूँ कि आजाद कश्मीर कहते हैं, क्योंकि लोगों को समझ लगती है। उसमें स्कूलों में ये पाबंदी लगी है कि हमारे जो बच्चे हैं ये आपस में अपनी पहाड़ी या पुंछी या और दुई जबान साड़ी नीलम शीलम वाली नहीं, वो जबान नहीं बोली सकने, और ना ही कोई टीचर ना बोल सी। अच्छा। तो आप ये देखें ना कि क्या क्या माशरा हमने बना लिया है, जिसके अंदर उस्ताद पे पाबंदी है कि आप बच्चों से अपनी मादरी जबान के अंदर कम्युनिकेट या अपनी लोकल जबान के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हालांकि उर्दू के कई अल्फाज जो है वो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल अजनबी है। और उस जी। वक्त तक हम तोते नहीं, हम तोते पैदा कर रहे हैं कि आप जबानों को रटें, उनका उनका ना पैसे पसे मंजर हो, ना पेशे मंजर हो। और नतीजा ये है कि हमें जबानों को समझने की भी हमें सलाहियत पैदा नहीं होती। और जब एक टीचर जो है, जो मकामी जबान का को भी समझता है और किसी दूसरी जबान को भी समझता है, तो जब उसको वो ट्रांसलेट करता है अपनी मादरी जबान में, तो बच्चे को ज्यादा आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन जमाना क्या आ गया है, दौर कैसा आ गया है, कि जिसमें एक उस्ताद पे पाबंदी है कि आपने स्कूल के हाथे के अंदर लोकल जबानें बोलनी, और बच्चों पे भी पाबंदी है कि जो बच्चा अपनी माँ बोली में बात करेगा तो उसको स्कूल के उस हदूद से उसको बाहर निकाल दिया जाए। और जो जो सो कॉल्ड वजीर आजम हैं वो लोगों को उनको नस्लों के ताने देते हैं, और उनको कहते हैं कि जाएं जाके उनकी कब्रों से पूछें।
دنیا کے تو رہنماؤں نے کہا کہ ہم سے پوچھئے پہلی قومیں کیسی تھی، پہلے ہمارے آباء و اجداد کے نے اس معاشرے کو یہاں تک پہنچانے میں کیا کردار ادا کیا۔ لیکن ہمارے جو اس ملک کے نام نہاد وزیر اعظم ہیں وہ تقریر کرتے ہیں کہ جا کے ان کی قبروں سے پوچھیں، اور لوگوں کو نسلوں کا تانا دیتے ہیں، خاندانوں کا تانا دیتے ہیں۔ یہ دور ہے، ایک 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 اسی تسلسل کے اندر یہ آئے ہیں۔ لیکن کم از کم پہلے لوگ خاطب میں تو کم از کم تہذیب کو ملوز خاطر رکھتے تھے۔ اب تو ایسے لوگ آگے ہیں جو تہذیب و تمدن سے بھی آشنا نہیں ہیں، اور جن مثالوں سے اپنی بہادری اور جرأت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ نے ان کے زوال پر جو ہے وہ مور لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ عالم ہے ہمارا۔ لیکن ایک بات میں پھر کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو پاکستان کا جو چاہے سوشل میڈیا ہو یا پرائم ٹائم میڈیا ہو، مین میڈیا ہو، ان میں بھی اب اتنی ڈویژن آ چکی ہے کہ ایک واقعے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو غیر معمولی تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ مثلا جو عمران خان صاحب جو ہیں، جو کل تک وزیر اعظم تھے، اب وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہو گئے ہیں، ان کے چیف آف سٹاف کو ایک ٹی وی پہ ایک ویپر دینے کے بعد گرفتار کیے گئے، اور کئی ایک دفعات ان پہ لگی، جس میں 124A بھی لگی، جو غداری کی دفعہ ہے۔ اور عدالت میں پولیس نے ریمانڈ مانگا 15 دن کا، جج صاحب نے ان کو دیے 2 دن کے پولیس ریمانڈ۔ جی اور لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت یعنی پولیس ابھی بھی اصرار کر رہی تھی کہ ہمیں مزید ریمانڈ چاہیے۔ اب پاکستان کے کنٹیکسٹ میں ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو کی کسٹڈی میں دے دیا جائے، اور پولیس کے جو ہتھ کنڈے ہیں معروف، وہ ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے کسی آدمی کے منہ سے وہ کچھ کلوائیں جو وہ دراصل سچ نہیں ہوگا۔ ایک شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے میں اس کو آن کرتا ہوں، میری پارٹی کا یہ بیانیہ ہے، اب اگر وہ بیانیہ ایک شخص جو ہے وہ پارٹی کا بناتا ہے، تو اب دیکھنا چاہیے کہ لا آف دا لینڈ اس کا کیا فیٹ مقرر کرتا ہے۔ اب دیکھیے بات یہ آتی ہے کہ 2 مرحلے ہوتے ہیں، بلکہ 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے۔ جب پولیس ریمانڈ میں ہوتا ہے تو آدمی پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، اور اگر عدالت جو ہے وہ 2 دن کا دے، 3 دن کا دے، 4 دن کا دے، اس عرصے کے اندر جو ہے وہ شخص جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہی رہے گا، اور کسی دوسرے کورٹ آف لا میں کسی ریمیڈی کے لیے آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ جب عدالت جو ہے وہ پولیس کسٹڈی سے جوڈیشل کسٹڈی میں بندے کو دیتی ہے، تو وہ رہائی نہیں دیتی، بلکہ وہ اس وقت بھی، یعنی جوڈیشل کسٹڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب مزید اس کو تھانے میں یا پولیس جو ہے اس میں اب اس پولیس کا اور عدلیہ کا اختیار جو ہے وہ اتنا سا ہو جاتا ہے کہ اب اس پہ وہ ہتھ کنڈے استعمال نہیں پولیس کر پائے گی، کیونکہ اب عدلیہ اس کے تحفظ کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ لیکن وہ ڈیورنگ انکوائری اگر پولیس کو اس سے مزید کوئی ضرورت پڑے تو پولیس اس سے رابطہ کر سکتی ہے، چونکہ اسٹل اے پرسن از انڈر دی کسٹڈی آف پولیس۔ صرف اس شخص کی زندگی کی ضمانت اور اس کے ساتھ کسی بھی غیر انسانی سلوک کے حوالے سے عدلیہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو پولیس ہمیشہ جو ہے یہ جو ریمانڈ مانگتی ہے، پولیس اصل میں تشدد کے لیے ریمانڈ مانگتی ہے کہ ہمیں تشدد کا، ہمیں تمام وہ پولیس کے وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا جو غیر انسانی، جو اب ترقی یافتہ معاشروں کے اندر آلموسٹ فنش ہو چکے ہیں، وہ پاکستان میں دہرائے جاتے ہیں۔ اب وہ کہانیاں جو ہے وہ سٹوریز، کل ایک سٹوری چھپی کہ جی ان کو اب ملٹری کورٹ میں
ایک کہانی چھپی کہ آرمی چیف نے انٹروین کر کے کہا کہ نہیں یہ پہلی دفعہ غلطی ہوئی ہے، تو یا یہ ایوب خان کے وقت میں قانون بنا تھا، تو سیاسی نزاکتیں اس امر کی متقاضی ہیں کہ ہمیں اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنے کے بجائے سول کورٹس میں ہی کیا جائے۔ حالانکہ آج سے کوئی 2 سال پہلے ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر جس کا نام ادریس کھٹک تھا، ادریس کھٹک زمانہ طالب علمی سے ہی سوشل کاموں میں، سماجی کاموں میں، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اور ڈاؤن ٹروڈن پیپلز کی ایک بڑی لاؤڈ وائس تھا۔ اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا گیا اور ملٹری کورٹ نے اس کو سزا دی، اور جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل نے بھی اس پہ انٹروین کر کے کہا کہ اس کو یہاں ٹرائل نہ کیا جائے بلکہ سول کورٹ میں اس کی ایکسس ہونی چاہیے۔ لیکن دکی سے جس کو سزا دینی ہوتی ہے تو اس میں تو ان کی کوئی نزاکت نہیں ہوتی، لیکن جہاں پیش منظر اور پس منظر مختلف ہو تو وہاں پھر ان کی نزاکتیں آڑے آ جاتی ہیں۔ تو ایک عرض کرتا ہوں میں، جی جی جی، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم بیسیکلی کبھی بھی ملٹری کورٹس کے حامی نہیں ہیں کسی بھی۔ اگر ایک غلطی پہلے ہو چکی ہے، کوئی بولا نہیں ہے، تو جو اب یہ غلطی ہو جائے اس پہ بولنا چاہیے تھا۔ لوگ بول رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے نا، ہم حمایت یا مخالفت میں نہیں، ہم تو ایک ڈبل سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آپ کے سارے کرتوت عوام کے سامنے بیان کر رہی ہے، اس سے آپ دکھی ہوتے ہو، لیکن ایک شخص جو براہ راست آپ کو اٹیک بھی نہیں کر رہا ہے، جسٹ انسانی حق کی بات کرتا ہے، تو اس کو تو آپ آرمی کورٹ میں ٹرائل کرنے میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ روک سکے۔ وہ تو اس تو وقت کسی تو گورنمنٹ کرتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ کیا جناب وہ شہباز گل کو کورٹ نے 2 روز کا ریمانڈ دیا، اس کے بعد ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا۔ جوڈیشل کسٹڈی کے بعد ایک آدھ وہ جو جب چلان پیش کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی، کیونکہ کورٹ جو ہے وہ ضمانت کو سزا کے ساتھ منسلک نہیں کرتے، اور نہ ہی ضمانت جو ہے وہاں ایک پبلک پرسپشنز کے لیے بعض دفعہ ضمانتیں کورٹ نہیں لیتے کہ اگر اس طرح ضمانتیں لی جانے لگیں تو پھر کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ کرائمز کو روکنے کے لیے عدالتیں ضمانتوں کو ڈیلے کرتی ہیں، لیکن یہاں تو خیر ایسا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک طرف تو امریکہ کو بہت لتاڑا، بڑا بیانیہ بنایا، اور اب امریکہ کے اندر اپنے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے ایک 25,000 پر ڈالر پہ جو ہے وہ ایک فرم بھی ہائر کر لی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پارٹیاں جن کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنے لیے ہر جگہ لابیاں کریں، اور جن لوگوں کے پاس 25,000 کیا، وہ تو جن کے پاس کرایہ جو ہے وہ کسی جگہ پہنچنے کے نہیں ہے، تو وہ اس ملک میں تبدیلی کیا لائیں گے؟ چونکہ ان نے تو بڑی بڑی فرموں کو ہائر کیا ہوا ہے اپنی لوبی کے لیے، اپنی سیاست کو بچاؤ کے لیے، وہ ساری پارٹیاں، میں یہ کوئی ایک پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایسے میں ایک ایسا ملک ہے جو آگے ہی کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہے، وہ ملک ایسے لوگوں کا کیسے احتساب کر سکے گا، یہ سمجھ میں مجھے نہیں آتی۔ اور اس ملک کے اندر جو ہے، جو لوگ کوئی روشنی کی کرن دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید ان کی آنکھوں میں زیادہ بڑی طاقت ہو، ان میں جو نور ہو وہ زیادہ گہرا ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سوسائٹی۔ آپ کے ختم کرنے سے پہلے 1 منٹ مجھے ٹائم جی میں بھی ختم کر دیتا ہوں۔ جی میں مظفر آباد کے متحدہ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی کے ان تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، اپنے عزیز بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج آپ نے مظفر آباد کے شہریوں کے ساتھ مل کر ہڑتال کامیاب ہوئی ہے،
कामयाब करवाई है, मुजाहरा हुआ है दूसरी जगहों पे भी। मैं आप सबको अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से खराज अकीदत पेश करता हूँ। जी जनाब। जी, उसमें आज बहुत बड़ा डेमोस्ट्रेशन हुआ। मुशर्रफ गिलानी साहब भी उधर थे, सारे लोग अपने मुशर्रफ बच्चे गिलानी साहब सारे PNP के कारकुनान भी थे, हामिद थे, दोनों अपने थे। पार्टी भी थे। राजा फारूक अदर साहब ने बहुत कोई एक नज़म बड़ी तरन्नुम के साथ गा रहे थे, समझ तो कुछ नहीं आ रहा था कि ये नज़म असर हाजरा के कितने तकाजों को पूरा कर रही है। अलबत्ता एक बात ये थी कि इस प्रोटेस्ट के मकसद बड़े वाज़ेह थे। एक तो ये 15वीं आईनी तरमीम के खिलाफ थी, ये टूरिज्म एक्ट के खिलाफ थी, ये जो सयाहत के मकामात की जो कॉलोनाइजेशन है उसके खिलाफ थे, और ऑफ कोर्स महंगाई और बेरोजगारी और उन सारे इश्यूज इसमें लपेटे हुए थे, और अपने वसाइल पे हक के मलकियत को तस्लीम करवाने की तहरीक थी। तो यकीनन अगरचे इस तहरीक का आगाज जो है वो पुंछ से हुआ था, लेकिन अब कम अज कम रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, हर फर्द और बशर को पता चल गया है कि किस तरह हमारे बुनियादी हुकूक को कम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, हमारे वसाइल को हमसे छीना जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो रियासत है, जो जो हमारी मिल्कियत थी, जो हमारी हुकूक की ज़ामन हो सकती थी, उसको हमसे छीना जा रहा है। तो अब ये तहरीक जारी है, और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार कैसा होना चाहिए था और कैसा है। तो ये पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार को भी समझ लेना चाहिए कि कश्मीरी इतने लावारिस नहीं हैं कि आप इनको जैसे ट्रीट करें तो यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठेगी। बाहर भी मुजाहरे हुए हैं और लोग अपने लोगों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। कल कनाडा में भी तो बहुत बड़ा कनाडा में भी हुआ है जी। खैर, हुए हैं, और सभी जगहों पे हो रहे हैं, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जमात के कौन किस पार्टी का है, सब लोग जो है वो इस तहरीक को अपनी तहरीक बना रहे हैं। अगरचे कुछ सहूलतकार इसको कंप्रोमाइज की तरफ भी, इसको डिरेल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि वो जो कहते हैं ना कि जो छानता है वही जानता है। तो जिन पे ये क़यामत टूटी हुई है वही इस क़यामत का एहसास करके अपने जज्बात बरहमी का इजहार करते हैं, और हम भी आज के इस प्रोग्राम के तवसत से उन सारे लोगों को खराजे तहसीन पेश करते हैं जो अपने वसाइल और अपने ऊपर ड्रैकोनियन लॉ जो नाफिज किए जा रहे हैं उस पे जो है वो मज़ामत कर रहे हैं। ठीक। बाकी ये है कि कल यानी पाकिस्तान का सियासी बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है, और ये लाडलों की जंग है। एक लाडला इस वक्त कुर्सी पे लेकिन बैठा हुआ है, एक लाडला इस वक्त अपोजिशन में है, और इदारे जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि सही अपनी ताकत को एंजॉय कर रहे हैं। हर कोई उनकी तरफ ललचाई हुई नजरें देखता है। कल तक जो एक पेज के दावेदार थे, आज वो जो है ना शिकायत कुनंदा बन गए हैं, और जो कल तक जेलों में थे वो आज हुक्मरान बन गए हैं। तो ये एक मज़ेदार कैफियत है, और इस कैफियत को मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत इंजॉय भी करना चाहिए। अल्टीमेटली ये हुक्मरान, ये जाली सियासी पार्टियां, अगर ये हकीकी पार्टियां नहीं बनेंगी, ये अपने अवाम की नुमाइंदा नहीं बनेगी, और उनके जिंदा दुखों के मदावे के लिए जो है वो जदोजहद पे और जुर्रतमंदी से दुरुस्त मौक़िफ़ अख्तियार करने की पाबंद नहीं होगी, तो फिर इनको तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा। ठीक है मोहतरम अहबाब, हमारा वक्त ख़त्म हो चला, किसी भी वक्त टक से टूट जाएगी तड़क करके। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल फिर शौकत कश्मीरी साहब से मिलेंगे इसी पर। अल्लाह हाफ़िज़।